بصرہ کے ایک بادشاہ نے بادشاہت کو چھوڑ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کی، لیکن وہ دوبارہ سلطنت اور حکومت کی طرف مائل ہوا اور عیش و عشرت کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی اس نے ٹھان لی کہ میں بقیہ اپنی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزاروں گا، کوئی فقیری میں نہیں گزاروں گا۔ چنانچہ اس نے ایک عالی شان محل بنوایا، پیلس، جس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے، کارپیٹس بچھوائے اور طرح طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم الشان پیلس کو اس نے سجایا، اور ایک کمرہ، ایک روم مہمانوں کے لیے خاص کر دیا، اور وہاں بھی اس نے اچھے اچھے بستر بچھائے، اور وہاں طرح طرح کے کھانے چنے جاتے۔ وہ بادشاہ لوگوں کو بلاتا، عظیم الشان پیلیس اور بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر لوگ اس محل کی خوب تعریف کرتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا اور وہ ہر وقت دنیاوی لذتوں میں مگن رہتا، اور ان مشاغل نے اسے طول عمل یعنی لمبی امید کے تباہ کن باطنی مرض میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن اس بادشاہ نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا کہ تم اس عظیم الشان محل میں میری خوشیاں دیکھ رہے ہو، دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم الشان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے بارے میں مشورے دو، تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ ایک رات بادشاہ سمیت تمام لوگ لہو و لعب میں مشغول تھے کہ پیلیس کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چونکا دیا، اور وہ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے لمبی امیدیں چھوڑ دے، کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کی لکھی جا چکی ہے، اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں، تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ اور اس کے تمام ساتھیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جو غیبی آواز میں نے سنی، کیا تم نے بھی سنی؟ تو سب نے کہا جی ہاں، ہم نے بھی سنی۔ بادشاہ نے کہا کہ جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا بادشاہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے دل پر کچھ بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ تو لوگوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر لمبی اور عزت بلند ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ مگر اس غیبی آواز نے بادشاہ کے دل سے لمبی لمبی امیدوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اسے عیش و عشرت کے تمام منصوبے حقیر نظر آنے لگے، چھوٹے نظر آنے لگے۔
فکر آخرت کا اس پر غلبہ ہوا، اس کے دل سے خواہشات کی آگ بجھ گئی اور وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی طاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح التجا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے میں مصروف رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، تو بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جیسا کہ ہم نے بادشاہ والے واقعے میں سنا کہ بادشاہ لمبی امیدوں اور دیر تک زندہ رہنے کی آفت میں مبتلا ہو کر پر رونق محلات کی تعمیرات اور کھیل کود کے آلات میں مشغول ہوا، اور دوستوں کی بے فائدہ صحبت اور خادموں کی خوشامدانہ خدمت کے نشے میں قبر کی تنہائی کو بھول گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کے دل سے لمبی امیدوں کی آگ ختم ہوئی، غفلت کا اندھیرا دور ہوا، تو وہی بادشاہ گناہوں سے بیزار اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا، اور اس نے فوراً بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ اور لمبی امیدوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 14 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 3، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان، انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ اس میں تنبیہ ہے کہ لمبی امیدوں میں گرفتار ہونا اور لذات دنیا کی طلب میں غرق ہو جانا ایماندار کی شان نہیں۔ اور مولا مشکل کشا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع حق سے روکتا ہے۔